وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اور رب العرش ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس بات کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، اور اس کے علاوہ سجدہ کرنا کسی اور کو جائز بھی نہیں۔ وہ اللہ جس کو کوئی چیز دینا چاہے دنیا کی ساری طاقت مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی،
اور وہی اللہ اگر کسی سے کوئی چیز چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کوئی چیز دے نہیں سکتی. یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ہر فرض نماز کے بعد آپ جو دعا پڑھا کرتے تھے اس میں یہ دعا بھی شامل ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ اگر تمہیں کچھ دینا چاہے تو دنیا کی ساری طاقت وہ چیز تم سے چھین نہیں سکتی، اور جس سے اللہ کوئی چیز چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی. مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور ہوں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ بار الہ تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین کے درختوں کے پتوں سے زیادہ، روئے زمین پر جتنا سمندر ہے اس کے پانی کی بوندوں سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما احمد مصطفیٰ سرور کائنات، محسن انسانیت، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی وجہ سے ہمیں راہ حق ملا، زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے، اور جینے کا صحیح حق ہم کو نصیب ہوا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. مجھے احساس ہے پرمیشن بہت کم ٹائم کی ہے، مجھے یاد ہے اور مجھے اس کا خیال ہے بہت کچھ آپ سے کہنا تھا، آپ کے نفسیات پر کچھ گفتگو کرنی تھی، اور کل میں نے ترنگا چوک پر وعدہ کیا تھا کہ دیوپور میں سیرت کے موضوع پر کچھ باتیں ہوں گی. میرے بھائیوں، سیرت کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے اور اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے، اور جب سیرت پر بولنے والا کوئی خطیب سیرت پر بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نبی اکرم کی کس چیز کو پیش کرے. آپ کی جوانی کو بتائے، آپ کے بچپنے کو بتائے، آپ کے بڑھاپے کو بتائے، آپ کے آخری وقت کے حالات بتائے، غریبوں کے ساتھ آپ کا کیسا رہن سہن تھا اس کا تذکرہ کیا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا اس کا طریقہ، اس کا بیان کیا جائے. غرض یہ کہ کون سی چیز آپ کے سامنے رکھی جائے. ایک ایک چیز اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہے اور بہت عمیق پہلو ہے اس کے اندر. اللہ نے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے. لقد کان لکم، تم سب کے لیے. قرآن کی آیت کسی خاص
قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، اور کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے. وہ تو بٹوارا ہم نے اور ہمارے مولویوں نے کر دیا ہے. یہ حدیث ہے، اس پر فلاں عمل کرے، اس پر فلاں عمل کرے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، اس پہ شافعیوں کا عمل، اس پہ مالکیوں کا عمل، اس پہ اہل حدیثوں کا عمل، اس پہ وہابیوں کا عمل، اس پہ حنفیوں کا عمل، اس پہ بریلویوں کا عمل. یہ تو ہمارے مولویوں نے بٹوارا کیا ہے، ورنہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ وہ شافعیوں کے لیے الگ ہو، مالکیوں کے لیے الگ ہو، حنبلیوں کے لیے الگ ہو، اہل حدیثوں کے لیے الگ ہو. یہ تو بٹوارا ہم نے اور ہمارے قوم کے دور اندیش مولویوں نے کیا ہے. ورنہ قرآن کا خطاب یا ایھا الذین آمنو سے ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمانو والو. اگر وہ مومن ہے تو وہ قرآن کی آیت اور وہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث سب کے لیے ہے. اس میں بٹوارا نہیں ہے کسی کا کہ اس پر تم عمل کرو، اس پہ ہم عمل کریں گے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے جائز. ایسی بات نہیں ہے. وہ بٹوارا ہم نے اور آپ نے اور ہمارے اور آپ کے مولویوں نے کر ڈالا ہے وہ بٹوارا. ورنہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث، قرآن صاف کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور آگے پھر ایک بہت باریک نقطہ پیش کر رہا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے میں مت بٹو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، وہابی، چکلالوی، دیوبندی سب نہ بنو. صاف کہا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کو معلوم تھا کہ فرقے ہوں گے، ٹولیاں بنیں گی، لوگ کہیں گے یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، فرقے ہوں گے. اس لیے اس نے فرقے کا لفظ استعمال کیا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرق نہ کرو، فرقے نہ بناؤ، ٹولیے ٹکڑے نہ بناؤ. یہ اللہ نے کہا ہے. اور قرآن کی آیت ہم سب کو نیوتا دے رہی ہے، نمنترن دے رہی ہے، ہم سب کو دعوت دے رہی ہے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اسی نقطے سے محمد رسول اللہ کو بین الاقوامی رہنما بنا کر بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. بائبل اول نمبر 5 کے اندر لکھا ہے، عیسیٰ مسیح کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کو، بھیڑ بکریوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی میں صرف عیسائیوں کے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں صرف اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہی چیز موسیٰ علیہ السلام نے کہی. یعنی عیسیٰ، موسیٰ، نوح یا زکریا، یعقوب، یحییٰ، یوسف، جتنے بھی پیغمبر آئے یہ صرف اپنی اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر یا نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. لیکن محمد رسول اللہ کسی خاص قوم اور خاص قبیلے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے اور ساری دنیا کے لیے وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. دیکھیے لفظ عالم کے اندر کتنی وسعت ہے. اللہ اپنے لیے فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اور اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے کہ رحمت للعالمین. وہاں پر بھی عالم، یہاں پر بھی عالم، یہاں رب العالمین اور یہاں رحمت للعالمین. پتہ یہ چلا کہ اللہ جب ساری کائنات کا پالنے والا ہے تو محمد رسول اللہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور جو رحمت بن کر آئے گا وہ آتنکواد کی شکشا دے گا، اور جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے گا وہ ٹیررزم کی شکشا دے گا. اللہ نے نبی کو جو مذہب دیا ہے اس کا نام ہے اسلام. لانے والا رحمت للعالمین. غور کیجئے گا، اسلام کے معنی سلامتی والا، شانتی والا مذہب، اور اس کا لانے والا
रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए कृपालु और दयावान बनाकर भेजा हुआ, यानी रहमत बनकर आया हुआ। मजहब भी शांति वाला और मजहब लाने वाला भी रहमतुल लिल आलमीन, शांति वाला। उसके मजहब के अंदर टेररिज्म नहीं मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, या जिहाद जो इस्लाम के अंदर कहा जा रहा है, या मदरसों के अंदर आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है और प्रशिक्षण है, बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको मैं एक मिसाल सिर्फ देता हूं कि इस्लामिक इदारों से निकलने वाले बच्चों को यह बताइए कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो AK-47 चलाना जानता हो, जरा बताइए। मैं भी एक अरबी मदरसे से पढ़कर निकला हूं। AK-47 चलाना तो बहुत दूर की बात, गुलेल से कहो इस चिड़िया को निशाना लगाओ तो नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, आप कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस मजहब की तालीम अगर यह है कि तुम तलवार के जरिए इस्लाम फैलाओ, आज मुसलमानों के पास 50 मुल्क हैं, 50 मुल्क जो मुसलमानों के अंडर में हैं, मुसलमानों की के जेरे निगरानी हैं, मुसलमानों की हुकूमत वहां चल रही है, 50 मुल्क हैं। कोई है जो वहां तलवार चलाना सिखाने से कोई रोक ले? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारत के उन कट्टरपंथियों से कि मुझे यह बताओ कि इस्लामी मुल्क या मुसलमानों के मुल्क 50 मुल्क इस वक्त मुसलमानों के हाथ में, क्या किसी एक मुल्क के अंदर, खुद पाकिस्तान जो तुम्हारा सबसे बड़ा पड़ोसी मुल्क है और जिसको तुम सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क कहते हो, खुद पाकिस्तान की सरजमीन पर भी तलवारें बांटते हुए आप किसी तंजीम को नहीं देखोगे, किसी हुकूमत के हुक्मरान को नहीं देखोगे। आज पूरे इस्लामी ममालिक का दौरा कर डालो 50 मुल्कों का, वहां हिंदू भी रहते हैं, वहां सिख भी हैं, वहां ईसाई भी हैं, खुद सऊदी अरब की सरजमीन पर भी हिंदू भाई रहते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ 50 मुल्कों में कोई एक मुल्क भी आपको ऐसा मिल जाए जो मुल्क तलवारें बांटने की शिक्षा दे रहा हो या मुसलमानों के हाथों में तलवारें देकर कह रहा हो कि जो गैर मुस्लिम है उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाओ? तुम्हारे पास ले दे के है ही क्या? एक ही मुल्क है भारत, एक ही मुल्क है भारत। और जिस धर्म के अंदर इतना रहम सिखलाया गया कि गाय को कहा गया मां मानो, चूहे को देवता मानो, सांप की पूजा करो, जिस धर्म के अंदर सांप की पूजा की जा रही हो, जिस धर्म के अंदर सांप को देवी और देवता का दर्जा दिया गया हो, नाग देव कहा गया हो, जिस धर्म के अंदर सांप की पूजा हो रही हो, जिस धर्म के अंदर गाय को मां समझा जा रहा हो, जो जानवरों के साथ इतना रहम करना सिखला रहा हो जो धर्म, उस धर्म के मानने वालों के पास एक ही मुल्क है भारत। लेकिन यहां पर भी देखिए साहब, त्रिशूल खुलेआम बांटे जा रहे हैं, खुलेआम त्रिशूल की शिक्षा दी जा रही है और बाकायदा कहा जा रहा है कि पूरे भारत को हम गुजरात बना देंगे। अब बताओ इंटरनेशनल आतंकवादी कौन हुआ? जिस मुल्क के अंदर इस्लामी और मुसलमानी हुकूमत भी है और फिर भी तलवारें न बांटी जा रही हो, वो मुल्क आतंकवादी है? या जिस मुल्क के अंदर गाय पर रहम और गाय को मां और चूहे की देवता को और चूहे की पूजा को अनिवार्य कहा गया हो और चूहा गणेश जी की सवारी कही जाती हो, ऐसे चूहे को मारना भी पाप हो? उन धर्म वालों से पूछो कि गुजरात की धरती पर 10,000 मुसलमानों को मारने की अथॉरिटी कहां, किस धर्म से मिल गई? त्रिशूल बांटे जा रहे हैं और आज कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला। अगर यही इल्जाम हम आपके ऊपर लगाएं कि हिंदू धर्म त्रिशूल के जोर से फैला तो आपको बुरा लगेगा या नहीं? लेकिन आपके दावे से होता क्या है? आप लाख कहते रहिए तलवार के जोर से फैला, लेकिन इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। हकीकत यह है कि इस्लाम अपने आला अखलाक, आला किरदार की बुनियाद पर फैला है। मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका ने सबसे बड़ा आतंकवाद का इल्जाम लगाया है मुसलमानों के ऊपर, सबसे ज्यादा आतंकवादी और दहशतगर्दी मुसलमानों को कहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो जाने के बाद भी आज आतंकवादी मुसलमान कहे जा रहे हैं। लेकिन मैं उस अमरीकियों से पूछना चाहता हूं कि मुझे यह बताइए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो जाने के बाद फिर अमेरिका के अंदर 10,000 अमेरिकी इस्लाम क्यों लाए? अब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो जाने के बाद अब तक अमेरिका में 10,000 आदमी इस्लाम ला चुका है। क्या वजह थी? इस्लाम टेररिज्म था? नहीं, तुमने जिहाद 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 कहकर इतना उछाला कि उन अमेरिकियों ने इंग्लिश में जो सऊदिया से किताबें छपी थी उन्होंने जिहाद की तालीम देखी तो उन्होंने कहा ये तो कोई गलत चीज नहीं है, क्या ये जिहाद है?
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی تمہاری مال، تمہارے ماں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہنوں پر، تمہارے مال و دولت پر حملہ کرے تو مجھ سے لڑو۔ کیا یہ بھی کہنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مال و دولت اور گھر و مکان پر قبضہ کرنے والے اگر تلوار و تیر لے کے آئیں، آپ نے فرمایا کہ تم سے جتنی طاقت ہو سکے اگر لاٹھی ہی ہو تو تم ان کی مدافعت کرو، گھر چھوڑ کے نہ بھاگو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مجھ کو مار دیں، مجھے قتل کر دیں تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور تم شہید ہو کر مرو گے۔ کہا اللہ کے نبی اگر میں اس کو مار دوں تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور تم غازی کہلاؤ گے۔ میرے بھائیو بتاؤ، اسلام نے یہ کہاں کہا ہے کہ ڈائریکٹ لڑو؟ اسلام نے یہ کہا کہ جو تمہاری عزت پر حملہ کرے تم اس کا مقابلہ کرو، اور ایسا ہر دور میں ہوا۔ پانچ پانڈو کی زندگیوں پر، ان کی عزتوں پر حملہ کرنے والے 100 کورو تھے۔ یاد کرو کرشن جی نے ان سے جہاد کرنے کا، دھرم یدھ کرنے کا اعلان کر دیا۔ 5 پانڈو نے 100 کورو سے جنگ لڑی، اور آپ تعجب کریں گے کرشن جی نے 5 پانڈو کا ساتھ دیا تھا، 100 کورو کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ بھی مجھے تم کو بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ باتیں تو تمہارے پنڈتوں کی تھی کہ وہ تم کو بتاتے، لیکن جہاد میں تمہیں تمہارے دھرم سے بتلا رہا ہوں کہ کرشن جی نے 5 پانڈو کا ساتھ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ پرمیشور 5 ہی پانڈو کی، جس میں میں ہوں جو حق پر ہے اسی کی امداد کرے گا، مدد کرے گا۔ مہا بھارت دیکھو، کرشن جی کے کہنے کے مطابق پرمیشور نے انہیں 5 پانڈوں کو وجے دی تھی، یہی جیتے تھے۔ 100 کورو کا منہ کالا ہوا تھا، یہی سے جنگ بدر کا معاملہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی 313 صحابہ کا ساتھ دیا تھا، وہاں 1000 کا لشکر موجود تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے میں گرا دیا، ماتھے کو زمین پہ ٹیک دیا، بارئلہ سے سجدے میں دعا کرنے لگے، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان ہذہ العصابۃ لن تعبد بعدا۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر، آج یہ قلیل جماعت ہلاک ہو گئی، آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر مٹ گئی، آج یہ 313 مسلمان اس روئے زمین سے ختم ہو گئے، یہ 1000 کافر اگر جیت گئے اور انہوں نے ہم 313 کو مار ڈالا، نیست و نابود کر دیا، تو اے اللہ اتنا یاد رکھنا کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر پھر کبھی کوئی اللہ تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، اس روئے زمین پر پھر کوئی تجھے یاد کرنے والا نہ ہوگا۔ ان تہلک حاضل صابت لن توبد بعدا، اگر آج یہ جماعت مٹ گئی 313 کی، تو کبھی اس جماعت کے اندر، کبھی اس ملک کے اندر، کبھی اس دنیا کے اندر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی پیٹھ پہ ہاتھ مارا، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے نبی کی آنکھوں میں اتنے آنسو دیکھے، اتنے آنسو دیکھے کہ میں نے اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں کبھی نبی کو اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا، کبھی آنکھوں سے اتنے آنسو بہاتے ہوئے نہ دیکھا جتنا جنگ بدر کے دن روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے ہم نے دیکھا، کبھی اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا۔ 313 کا ساتھ دیا اور اللہ نے دیکھو کیسے وجے دی، کیسے فتح نصیب کی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ یہ تو آج ایک مسلمانوں کو پریشان کرنے کا ایک ہوا کھڑا کر دیا، دہشت گردی کا لیبل لگانے کے لیے کہ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد۔ ان کو بس یہی ایک اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ان کو ترشول نہیں دکھائی دے رہے ہیں بیچاروں کو، ان کو چھریاں نہیں دکھائی دے رہی ہیں بیچاروں کو، ان کو گجرات کی دھرتی پر 10,000 مسلمانوں کا قتل عام اور ماؤں کے پیٹوں کو پھاڑ کر بچے نکالنے والی حالتیں نہیں دکھائی دے رہی۔ اور تعجب یہ کہ آج اس گجرات کے حادثے کو کتنے مہینے گزر گئے، لیکن بھائی آپ اللہ کو گواہ بنا کے کہنا کوئی ایک مجرم ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، کوئی ایک مجرم۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم سے کہتے ہو کیس کرو، عدالت جاؤ، وہی قاتل، وہی سرفروش،
وہی جسموں کی دھجیاں اڑانے والا اور وہی جج. کس کے پاس لے کے جائیں مقدمہ؟ کس کے پاس لے کے جائیں کیس؟ کہاں کریں؟ میرے بھائیوں، بات آگے کی طرف چلی جائے گی. میرا موضوع اصل میں یہ نہیں، لیکن ایک ضمنی بات آ گئی. قرآن نبی کی زندگی کو ماڈل بنا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہاں 313 کو فتح ہو گئی اور آج ہم 30 کروڑ کی تعداد میں ہیں اور ذلیل ہیں، خوار ہیں. وجہ کچھ ہے. وہ 313 تیر تھی تو تلوار نہیں، تلوار تھی تو نیزہ نہیں، نیزہ تھا تو گھوڑا نہیں، گھوڑا تھا تو زین نہیں، زین تھی تو دوسری چیز نہیں، تلوار تھی تو ڈھال نہیں، ایک چیز دوسری چیز نہیں. اور آپ تعجب کریں گے، لکھنا میری بات کو، 313 مسلمان کب ہوئے؟ جب بوڑھے اور بچے بھی جوڑے گئے تب. 313 کب ہوئے؟ جب بوڑھے اور بچے اور جوان سب کو جوڑا گیا تب. اور پھر بھی کسی کے پاس تیر تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو گھوڑا نہیں، گھوڑا ہے تو زین نہیں، ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں. اور وہ 1000 کون تھے؟ ہٹھے کھٹے نوجوان، تیروں سے لیس، تلواروں سے لیس. جنگ کبھی ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی. جنگ جیتی جاتی ہے عزم، حوصلہ اور توکل علی اللہ کی بنیاد پر. یہ سب سے بنیادی چیز تھی، یہ سب سے بنیادی چیز تھی. اور دیکھیے، حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، بادشاہ نے نیت خراب کر دی. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی دعا کرنے لگی، اے اللہ، آج تک میں نے تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی خلاف ورزی نہیں کی. اے اللہ، تو نے ابراہیم کو جو دین دیا، آج تک میں نے دین کی پابندی کی. دعا دیکھنا کیا ہو رہی ہے، پھر اللہ کیسے قبول کر رہا ہے. آئے مسلمانوں، آج ظلم ہمارے اوپر بھی ہو رہے ہیں. وہاں بادشاہ نے ابراہیم کی بیوی پر غلط نظر ڈالی، یہاں کے حکمراں بھی ہمارے اوپر غلط نظر ڈال رہے ہیں. ان کی دعا قبول ہو رہی ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ذرا سننا میرے بھائیوں. ابراہیم کی بیوی کیا کہتی؟ اے اللہ، آج تک میں نے تیرے نبی ابراہیم کی مخالفت نہیں کی ہے، تو نے جو دین دیا ہے میں نے اس کی پابندی کی ہے. اے اللہ، اگر میں تیری سچی بندی ہوں تو اس ظالم بادشاہ سے میرے جسم کی حفاظت فرما. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ہاتھ بڑھایا بادشاہ نے، حضرت ابراہیم کی بیوی کے قریب ہاتھ گیا، لیکن قدرتاً ان کے جسم سے 1-2 فٹ کی دوری پر ہاتھ رک گیا، شل ہو گیا، نہ آگے بڑھا نہ پیچھے ہٹا. کہنے لگا، ابراہیم کی بیوی، اللہ سے دعا کر دو، میں آئندہ ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میرا ہاتھ نہ اوپر اٹھ رہا نہ نیچے. کا وعدہ کرتا ہے، کہاں؟ دعا کی، ہاتھ نیچے آ گیا. بدماش بدبخت وعدہ بھولا، ہاتھ پھر اس نے آگے بڑھایا، پھر شل پڑ گیا. دوبارہ دعا کی، ہاتھ نیچے آ گیا. تیسری بار حرکت کی، شل پڑ گیا، آگے نہ بڑھ سکا. اور تیسری بار پختہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ اب ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اگر چوتھی بار ہاتھ بڑھا دوں تو دعا نہ کرنا. دعا کی، ہاتھ نیچے ہو گیا، جانے لگا. او لوگوں، مدد کب ہوئی؟ جب ابراہیم کی بیوی نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا تھا. کیا کہتا ہے؟ اللہ، آج تک میں نے تیرے نبی ابراہیم کی مخالفت نہیں کی، تو نے جو شریعت دی ہے میں نے آج تک اس کی ناقدری نہیں کی اور میں نے اس کی نافرمانی نہیں کی. تب اللہ نے ہاجرہ کی دعا کو بھی سنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی بیوی کی دعا کو بھی سن لیا تھا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، جب امریکہ افغانستان پر اور عراق کی دھرتی پر حملہ کرتا ہے، یا مسلمانوں پر بھارتی حکمرانوں کی طرف سے یا کچھ کٹر پنتھی جماعتوں کی طرف سے جب مصیبتیں آتی ہیں تو تم بھی مسجدوں میں دعائیں کرتے ہو، لیکن تمہاری دعاؤں میں یہ اثر کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ آج کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ آئے اللہ، جو تو نے محمد رسول اللہ کو دے کے بھیجا تھا آج تک ہم نے اس کی پابندی کی ہے. آئے اللہ، آج تک ہم نے تیرے دین کی مخالفت نہیں کی ہے. آئے اللہ، نمازوں کی، روزوں کی پابندی کی ہے. تو نے جو جو حکم نازل کیا تھا سب کو آج تک ہم بجا لائے. آئے اللہ، جب ہم سچے بنتے ہیں تیرے تو بھی میری حفاظت فرما.
وہ لوگوں کیا مسلمانوں کے پاس ایسی زبان ہے؟ اور جب نہیں ہے تو اللہ کی مدد کیوں آئے؟ اور سنو اللہ مدد کب کرتا ہے؟ اس نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اس نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ کا وعدہ سنو، پہلے مسلمانوں کو خوشخبری، وَلَا تَهِنُوا، اے مسلمانوں تم غم نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو۔ آج سوتے ہو تو پریشان، اٹھتے ہو تو پریشان، مایوسی کے عالم میں خطرہ لگا ہوا ہے۔ ہائے کب مسجد و مندر کے نام پہ جھگڑا ہو جائے۔ آج تم سوتے ہو تو چین نہیں، کل کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئے مسلمانوں ایک کام کر لو، آرام سے سو جاؤ، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ کیا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، اداس نہ ہو جاؤ۔ کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم تم کو بلندی دیں گے، حکومت تم کو دیں گے، سرداری تم کو دیں گے۔ دلی سے ان بے ایمان نیتاؤں کو